آج کا ہمارا موضوع ہے قربانی۔ قربانی سے مراد کسی مذہبی مقصد کے لیے انسان یا جانور کو قربان کرنا ہے۔ یہ تصور ہزاروں سال جاری رہا اور آج بھی جاری ہے۔ شروع میں بچوں، عورتوں اور انسانوں کی قربانی دی جاتی تھی۔ زیادہ تر بچوں کی قربانی میں جاہل ماں باپ کی مرضی شامل ہوتی تھی۔ بعض اوقات قربانی مذہبی جبر اور ریاستی جبر بھی شامل ہوتا تھا۔ قربانی میں بعض علاقوں میں قدیم زمانے میں گوشت، غلہ، پھل، شراب اور گھی وغیرہ بھی قربانی کے طور پر پیش کیے گئے۔ مختلف اوقات میں مختلف انسانی قربانیاں پیش کی گئیں۔ کبھی دیوتاؤں کو راضی کرنے کے لیے بچوں کی قربانی، کبھی شکرانے کے لیے قربانی، کبھی خوبصورت قیدی کی قربانی، کبھی دریاؤں کی روانی کے لیے دوشیزہ کی قربانی۔ ہندوؤں کے مذہب میں عورت کی ستی کے نام پر بھی قربانی پیش کی گئی۔ کروڑوں عورتیں ستی کے نام پر قربان ہو گئیں۔ اسلام نے سب سے خوبصورت قربانی کا تصور دیا اور یہ قربانی حلال جانوروں کی قربانی ہے۔ بچوں، عورتوں اور انسانوں کی قربانی کے دور میں جہالت کا بھی بہت عنصر غالب تھا۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لڑکا ایک مفکر کے پاس پہنچا اور اس نے مفکر کو بتایا کہ میری ماں نے ہندو مذہبی رہنما کے کہنے پر میری چھوٹی بہن کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا ہے، آپ میری مدد فرمائیں۔ مفکر قربان گاہ پر پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ عورت نے بچی کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھے ہوئے ہیں۔ چھری اس عورت کے ہاتھ میں ہے، مجمع جمع ہے۔ بت خانے کا مذہبی رہنما سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ عورت بار بار محبت سے اپنی بیٹی کو چوم رہی ہے۔ وہ جہالت کی وجہ سے ہندو مذہبی رہنما کے کہنے پر بت کی خوشنودی چاہتی ہے۔ جب مفکر نے عورت کو سمجھایا کہ بیٹی کی بجائے اس مذہبی ہندو رہنما کو قربان کرو، دیوتا تم سے زیادہ راضی ہوگا، تو وہ مان گئی۔ وہ مذہبی رہنما کی طرف بڑھی تو مذہبی رہنما بھاگ گیا۔ ایسے ہی بہت ملتی جلتی بہت سی کہانیاں ہیں۔ باشعور انسانوں اور دانشوروں نے انسانی قربانی کی بجائے جانوروں کی قربانی کا تصور پیش کیا، جو آج بھی جاری ہے۔ 21ویں صدی کے کچھ دانشوروں نے اب دولت کی قربانی کا نیا تصور پیش کیا ہے۔